إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق اللہ العلی العظیم. پس بدل دی انہوں نے جنہوں نے ظلم کیا وہ بات سوا اس بات کے جو کہی گئی واسطے ان کے، پس اتارا ہم نے اوپر ان کے جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے بوجھ اس کے لیے فسق کرتے تھے. اور جو تفسیراً جو لکھا جاتا ہے وہ اس طرح لکھا جاتا ہے، تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلے ان کی بے حکمی کا. میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں، تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلے ان کی بے حکمی کے. یہ آیت پچھلی آیتوں کا تتمہ یعنی بقیہ ہے، یعنی کمپلیٹ کر دیا آیت کہ وہاں رب کے حکم کا ذکر تھا، اور یہاں اسرائیلیوں کے عمل کا نیز پہلی آیت میں وعدے کی شرطوں کا ذکر ہوا، اور اس آیت میں ان اسرائیلیوں کے شرائط پورا نہ کرنے کا. یعنی پہلے جو آیتیں ہوئی تھی اس پہ جو ہے شرائط پہ بات ہوئی تھی، اس پہ گفتگو، اور اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے وہ اس پہ ہے کہ کیسا وہ حکم جو بجا نہیں لاتے بنی اسرائیل، اس کے اوپر جو ہے نا اس آیت میں گفتگو ہے. فبدل، یہ لفظ تبدیل سے بنا ہے جس کے معنی ہے بدل دینا، بدل لینا. بدلنے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو اپنی چیز دے کر دوسرے کی چیز لینا جیسا کہ تجارت میں ہوتا ہے، دوسرا لینے کے قابل چیز کو چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرنا جو نہ لینا چاہیے تھا. یہاں دوسرے معنی مراد ہے، یعنی ان کو جو کہنا چاہیے تھا وہ نہ کہا، اور جو نہ کہنا چاہیے تھا وہ کہا. خیال رہے کہ بدلنا دو طرح کا ہے، ایک تو اصل کو بدلنا ہے، اس طرح سے الفاظ بھی بدل جائیں اور مضمون بھی، یعنی اصل ہی بدل دینا، یعنی الفاظ ہی بدل جائیں اور مضمون ہی بدل جائیں. دوسرے وصف کو بدلنا، اس طرح کے الفاظ بدل جائیں اور مضمون وہی رہے، یعنی اس کے جو معنی نکلتے جو میننگ نکلتے ہیں وہ وہی رہے لیکن الفاظ ہو سکتا ہے بدل دیے جائیں. یہ دو طرح کا بدلنا ہوا، ایک بدلنا کہ الفاظ ہی بدل دیے اور پورا اصل کو بدل دیا تاکہ مضمون وغیرہ ہر چیز جو ہے نا بدل گئی. ایک ہوتا کہ الفاظ کو بدل دینا لیکن اصل باقی رہا، مضمون باقی رہا. پہلے تو تبدیل اور دوسرے کو تغیر کہتے ہیں. پہلے کو تبدیل اور دوسرے کو تغیر یعنی ویریٹ کر دینا، کچھ نئی بات کریٹ کر دینا کہتے ہیں. ان اسرائیلیوں نے پہلی قسم کی تبدیلی کی، نہ مضمون باقی رہا اور نہ الفاظ، اسی لیے یہاں بدل فرمایا گیا نہ کہ غیر. اس لیے جو ہے نا تغیر نہیں بولے یہاں پہ، کیا سیدھا سیدھا بدلنا بول دیے کیونکہ ہر چیز بدل دیے تھے. اگر وہ لوگ بجائے حتتن کے مغفرتن یا یغفرنک وغیرہ مغفرت کے الفاظ بول لیتے تو غالباً رب کے غضب میں نہ آتے. انہوں نے الفاظ مانے تو کیا مقصد ہی بدل دیا. تو یعنی حتتن الفاظ بولنا تھا، چلو وہ نہیں بولے، مغفرہ بول دیے، مغفرت طلب کرتا ہوں بول دیا، پھر بھی اوکے تھا، ٹھیک تھا. لیکن یہاں پہ انہوں نے تو پورا ہر چیز کو بدل دیا، الفاظ ہی بدل دیا اور اس کے معنی مقصد کو بدل دیے، کیونکہ حتتن سے شرمندگی کا اظہار مقصود تھا، مگر انہوں نے اس وقت تمسخر اور دل لگی کا اظہار کیا. اسی لیے قرآن کریم نے بدلہ باب تفعال سے فرمایا نہ کہ ابدال باب افعال سے، یعنی انہوں نے خوب بدل دیا، یعنی پورا انہوں نے اس کو بدل دیا، یعنی مسخرہ پن کر دیے، اللہ کے حکم کا جو ہے نا وہ مذاق اڑا دیا. الذین ظلموا، اس سے معلوم ہوا کہ سب نے نہ بدلا تھا بلکہ محض ظالموں نے ان میں جو انبیاء اکرام اور صالحین تھے وہ حتتن کہتے ہوئے ہی داخل ہوئے. اس ظلم سے یا تو بچڑے کی پوجا وغیرہ مراد ہے یا بدلنا ہی، یعنی جو پہلے ہی جرم کر چکے تھے انہوں نے ہی آج بھی یہ حرکت کی، یا یہ کہ بدلنے والے ظالموں نے بدلا باقی نے نہیں، یعنی ہر کوئی جو پوری قوم جو ان کی داخل ہوئی اس شہر میں سب نے نہیں بدلا. ان میں جو ظالم تھے، ان میں جو بچڑے کی پوجا کر کے جو اس کے عادی ہو گئے تھے مثال کے طور پر، اس سے جو بچ گئے تھے تھوڑے لوگ، وہ لوگوں نے اس کو بدل دیا. قولاً، بعض علماء فرماتے ہیں کہ قول سے کلام مراد ہے. بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے جائیں، اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے فعل کو باقی رکھا، یعنی سجدہ کرتے ہوئے گئے مگر قول بدل دیا. بعض علماء فرماتے ہیں، یعنی کچھ علماء فرماتے ہیں کہ بھائی سجدہ تو کرے لیکن الفاظ یعنی جو بولنا تھا وہ نہیں بولے، یہ کچھ علماء کا ماننا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں قول سے مراد حکم ہے، یعنی انہوں نے پورا حکم بدل دیا، نہ تو سجدہ کرتے ہوئے گئے اور نہ حتتن کہتے ہوئے، بلکہ خاموش گھس گئے. اور بعضوں نے فرمایا کہ انہوں نے قول و عمل دونوں بدل دیے، کہ حتتن کے بجائے کچھ اور کہا اور سجدے کے بجائے سیرین کے بل گئے. یعنی کچھ علماء بولتے ہیں کہ بھائی سجدہ کرے لیکن قول نہیں بولے، یہ کچھ علماء کا ماننا ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، بھائی جو ہے نا نہ سجدہ کرے نہ قول بولے. کچھ علماء کا ماننا ہے کہ نہیں،
یعنی قول تو بولے لیکن جو ہے نا سجدہ نہیں کیے. بعض علماء کا ماننا ہے کہ صرف یعنی جو ہے نا اچھا بیٹھتے جیسا کہ چار پاؤں جو ایسا مانڈی لگا کے بیٹھتے بولے ویسے ہی گھسیٹتے ہوئے اندر گئے, سجدہ کرتے ہوئے نہیں گئے مثال کے طور پہ نہ تو. یعنی بعض علماء کا فرمانا ہے کہ یہاں قول سے مراد حکم ہے, یعنی انہوں نے پورا حکم بدل دیا, نہ تو سجدہ کرتے ہوئے گئے اور نہ حتتن کہتے ہوئے بلکہ خاموش گھس گئے. اور بعضوں نے فرمایا کہ انہوں نے قول و عمل دونوں بدل دیے, حتے کے بجائے کچھ اور کہا اور سجدے کے بجائے سرین کے بل گھس گئے. تفسیر روح البیان نے اس جگہ لکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے وہ دروازہ نیچا کر دیا تاکہ انہیں خود بخود جھکنا پڑ جائے, لیکن یہ بیٹھ کر یعنی جو بولتے ہیں نا کلہوں کے بل جو ہے نا گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے. تفسیر کبیر نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام حتتن کہلوا کر کھیل کرا رہے ہیں. حتتن کیا چیز, یہ تیسری تفسیر ہی زیادہ صحیح ہے کیونکہ اگلا جملہ اسی کی تائید کرتا ہے, لیکن ان کا یہ کلام کفر قرار دیا گیا جس پر عذاب الہی آ گیا. پیغمبر کے کسی قول و فعل کو برا جاننا کفر ہے. یہاں نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی پیغمبر کے کوئی بھی حکم کو نہ ماننا یا پھر جو ہے اس کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے. غیر الذی قیل لہم, یہ تبدیلی کا بیان ہے کہ وہ خاموش نہ گئے, کچھ کہتے ہوئے ہی گئے, مگر وہ نہ کہا جو ہم نے بتایا تھا بلکہ اس کے سوا وہ بات کہی جو ہمارے حکم کے بالکل ہی خلاف تھی. مضمون عبارت اور مقصود سب ہی بدل دیے. یعنی اب کہ بھائی گئے کچھ تو بولتے ہوئے گئے لیکن جو بولنے کا حکم تھا وہ نہیں مانے, کچھ اور بولتے ہوئے گئے جس سے جو ہے نا پورا مقصد ہی انہوں نے بدل دیا. قرآن نے یہاں سوا نہ کہا غیر کہا یہ بتانے کے لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ کہتے گئے حتتن فی شعیرہ, یعنی ہم کو گیہوں اور جو دے. بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہوئے گئے حتی سہماسا, یہ لفظ عبرانی ہے جس کے معنی ہے سرخ یا شربتی گیہوں. شاید حدیث پاک میں ان کا کلام کا ترجمہ فرمایا گیا ہوگا کیونکہ ان کی زبان عبرانی تھی. یعنی اب جو بولنا تھا کہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے عاجزی انکساری سے سجدہ کرتے ہوئے جانا تھا, اور اس کو بدل کے انہوں نے کیا معلوم ہے, بولے نہیں موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ہمارے سے کھیل کھیل رہے بولے, اور کیا بولتے گئے کہ یا اللہ تو ہمیں جو دے دے, تو ہمیں گیہوں دے دے, ایسا بولتے ہوئے گئے اور مانڈی پہ بیٹھ کے گئے. فَأَنزَلْنَا, فے سے معلوم ہوا کہ ان پر فوراً ہی مبتلا خیر عذاب آ گیا, یعنی فوری ان پہ عذاب آ گیا, اس لیے فے استعمال ہوا. عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, اس سے معلوم ہوا کہ یہ عذاب فقط مجرمین پر ہی آیا, نیکوکار اس سے محفوظ رہے. اگر یہاں علیہم فرمایا جاتا تو غلط فہمی ہو جاتی کہ سب پر عذاب آ گیا ہو. اس ظلم سے کلمہ بدلنا مراد ہے, اور پہلے ظلم میں چند احتمال نیز پہلے ظلم میں گناہ کبیر اور صغیرہ سب ہی مراد ہو سکتے ہیں, اور اس ظلم میں صرف کبیرہ ہی کیونکہ آگے ان کو فاسق فرمایا گیا, لہذا کلام میں تکرار نہیں. رجز کے لفظی معنی سزا اور عذاب اور گندگی ہیں جیسے رجز, مگر یہاں عذاب مراد ہے. بعض فرماتے ہیں کہ ان پر اچانک موت یعنی ہارٹ فیل وغیرہ جیسا عذاب نازل ہوا. بعض نے فرمایا کہ طاعون جس میں ایک ساتھ میں 24,000 آدمی ہلاک ہوئے اور کئی روز تک ان میں طاعون رہی, کل 70,000 آدمی مرے. یہ مختلف اس میں اختلاف, یعنی جو بہت سارے کوئی علماء بولے کہ بھائی فوری جو ہے نا ان پہ موت آ گئی, کیونکہ قرآن شریف کیا فرمائے کہ فے استعمال ہوا, یعنی فوری عذاب نازل ہوا اس وجہ سے. تو کہتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہے نا ہارٹ فیل سے مر گئے, ان پہ جو عذاب آیا, لیکن بعض علماء کا ماننا ہے کہ ان پہ طاعون آیا, یعنی ان پہ وبا آ گئی, جیسا کورونا وغیرہ آئی تھی نا ویسا وبا آ گئی جس میں کئی لوگ مرتے گئے اور 70,000 آدمی تک ہلاک ہوئے. من السماء, جس آسمان سے کہ ان پر من و سلوہ کی نعمتیں آئیں, اسی سے اب طاعون وغیرہ آئی. تفسیر عزیزی میں ہے کہ زہریلی ہوا چلی جس سے کہ ان کے خون میں زہر ملا مادہ پیدا ہوا, اور جس کے نرم مقامات پر گٹھیوں کی شکل میں نمودار ہوا. یہ عذاب اس لیے آیا کہ وہ فسق و فجور کرنے کے عادی ہو چکے تھے. تو خلاصہ تفسیر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ بڑے سے بڑا مجرم بھی اتنی دراز قید کاٹ کر کچھ روز کے لیے سیدھا ہو جاتا ہے, لیکن یہ 40 سال قید گزارنے کے بعد وہاں سے چھوٹے تو ان سے کہا گیا کہ تم اس شہر میں سجدہ اور توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا. انہوں نے اس فرمان عالی کو بالکل بدل ڈالا. اب غور کیجئے کہ بڑے سے بڑا مجرم بھی ہو, اس کو اگر جیل میں رکھ دیتے ہیں کئی سال, تو کم از کم چھوٹنے کے بعد کئی دن تک وہ سیدھا رہتا, کیونکہ خوف رہتا نا وہ جیل کا. اور ان کو دیکھو 40 سال میدان میں, یعنی جو ڈیزرٹ کا جو میز تھا, بھول بھلیا تھی, اس میں قید رہے. اس کے بعد اس شہر کی زندگی ان کو نصیب ہو رہی تھی. تو لیکن ان کی ہٹ دھرمی دیکھو آپ, کہ ان کو حکم ہوا تھا کہ شہر میں داخل جب ہو رہے تو سجدہ کرتے ہوئے, اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ داخل ہونا. لیکن 40 سال کی سزا کے بعد بھی جو ہے نا اپنی ہٹ پہ قائم رہے. اس کو ایک دم پورا احکام کو انہوں نے بدل دیا. بجائے سجدہ کے اپنے سرین پر یعنی کلہوں پر گھسیٹتے ہوئے گھسے, اور بغیر ندامت کے دل لگی اور مذاق کرتے ہوئے, اور بجائے معافی مانگنے کے گیہوں اور جو وغیرہ مانگتے ہوئے گئے. وہ سمجھے کہ نبی کی بتائی ہوئی دعا موقع اور وقت کے خلاف ہے, ضرورت تو
گندم کی ہے، ہم منو سلوا کھا کھا کے اکتا گئے ہیں، وہ کہتے ہیں معافی مانگو. یعنی وہ کیا سمجھے کہ بیٹھ کے جو ہے نا، کیونکہ دروازہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے نا نیچے ہو گیا تھا تاکہ وہ جھک کر جائیں، سجدے کی شکل میں جائے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا معلوم ہے، چار پاؤں پہ بیٹھ کے، ایسا بولتے ہیں نا مانڈی لگا کے بیٹھ جانا، ویسا بیٹھ کے گھسیٹتے ہوئے اندر مذاق دل لگی کرتے ہوئے بولے موسیٰ علیہ السلام، بولے معافی مانگو، کہیں کی معافی، ابھی تو ہم کو گیہوں کی ضرورت ہے، جو کی ضرورت ہے، ہم اتنے دن سے منو سلوا کھا کھا کے اکتا گئے. ایسے دل لگی کرتے ہوئے وہ بولتے ہوئے اندر گھسے. اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو آج کہتے ہیں کہ سود کی حرمت، عورتوں کا پردہ، زکوٰۃ، قربانی اس زمانے کے مناسب تھا، اس زمانے کے مناسب تھا، اب وقت دوسرا ہے، اب ان احکام کی ضرورت نہیں، یا ان میں ترمیم چاہیے، ترمیم کر کے ہی ان اسرائیلیوں کا بیڑا غرق ہوا. یعنی اب یہاں کیا بولا جا رہا ہے کہ بھئی بنی اسرائیل جب داخل ہوتے کیا بولے کہ بھئی دیکھو موسیٰ علیہ السلام تو معافی مانگو بولے، لیکن وقت کی جو ضرورت ہے، ہم کو جو کی ضرورت ہے، ہم کو گیہوں کی ضرورت ہے، ہم وہ مانگتے ہوئے جائیں گے. اسی طرح آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس زمانے کے اعتبار سے جو ہے نا عورتوں کے پردے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ ترمیم، اس پہ چینج لے کے آنا چاہیے. بولے جو ہے نا انٹرسٹ کے اوپر جو ہے نا چینج لے کے آنا چاہیے، مٹی پہ چینج لے کے آنا چاہیے، آج کا دور ایسا چل رہا ہے ویسا چل رہا. تو یہاں کیا بولا جا رہا ہے، مفسرین اکرام کیا فرماتے ہیں کہ یہ ترمیم کر کے ہی بنی اسرائیل کا بیڑا غرق ہوا. اگر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم نازل کیا تو وہ ہر زمانے کے لیے، کوئی ایک زمانے کے لیے نہیں تھا، وہ ہر زمانے کے لیے ہے. اس میں ہر زمانے کے لیے جو ہے نا آپ کے لیے خیر ہے. اگر اس پہ چلو گے، نہیں چلو گے تو فسق و فجور میں پڑ جاؤ گے، پھر وہی بنی اسرائیلیوں کی طرح حال ہوگا. اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان پر آسمانی عذاب، طاعون وغیرہ نازل فرمایا کیونکہ وہ عادی مجرم تھے. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی نافرمانی سے غمگین نہ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ آپ ان کی نافرمانی سے غمگین نہ ہوں، یہ تو اتنے بڑے بڑے نافرمان ہیں. اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے. پہلا فائدہ یہ کہ انبیاء کرام کی مخالفت سے دنیاوی عذاب بھی آ جاتے ہیں اور ان کا مذاق اڑانا کفر ہے. پہلی چیز کیا ہے، ہم کو کیا پتہ لگا کہ انبیاء کرام کے حکم کا نہیں ماننے سے جو ہے نا دنیاوی عذاب ہم پہ نازل ہو جاتا ہے، اور ان کا مذاق اڑانا، ان کے احکام کا مذاق اڑانا، یہ کفر ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ مومن کے لیے دنیاوی تکلیفیں کفارہ گناہ ہیں جس سے کہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جاتا ہے. کافر کے لیے نہیں، جیسے کہ دنیاوی نعمتوں کا فروغ کے لیے ان کا ظاہری نیک اعمال کا بدلہ مومن کے واسطے نہیں. دنیاوی عذاب کافر کے لیے مثل حوالات ہے، اور مومن کے لیے دنیاوی نعمت مثل بتا کہ تقوی اس کا علاوہ ہے. یعنی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اگر کوئی تکلیف آ جاتی دنیا میں تو یہ کفارہ بن جاتی. آخرت کے لیے جو ہے نا یہ بہت سارے اب جو گناہ ہو گئے، سرزد ہو گئے، یعنی غلطیاں ہو گئی، وہ سارے جو ہے نا مٹا دیے جاتے، پھر آخرت میں ان کے درجے بلند ہو جاتے. لیکن کفار کے لیے نہیں ہے، وہ کفار کے لیے تو جیل کی طرح، جیل کی مانند ہے. تیسرا فائدہ یہ کہ طاعون بنی اسرائیل کے زمانے سے شروع ہوا، یہ ان کے واسطے عذاب تھا اور مسلمانوں کے لیے رحمت. حدیث پاک میں ہے کہ جب طاعون تمہارے شہر میں واقع ہو تو وہاں سے نہ بھاگو. اب یہ سنیے، بہت انپورٹنٹ بات ہے. طاعون کا مطلب کہ وبا، وائرل جیسا چلتا نا، جیسا کورونا چلا مثال کے طور پر. تو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ کے شہر میں طاعون آ گیا تو شہر چھوڑ کے مت بھاگو، بولے وہیں رہو. دوسرے شہر میں ہو تو وہاں نہ جاؤ، اور دوسرے شہر میں اگر طاعون ہے آپ کو پتہ لگ گیا تو وہاں سفر کر کے مت جاؤ. نیز حدیث صحیح میں وارد ہوا کہ جو لوگ وبا کی جگہ میں رب کی رضا پر رہیں گے وہ وبا سے محفوظ بھی رہیں، جب بھی شہادت کا ثواب پائیں گے. تفسیر خزائن العرفان وغیرہ میں لکھا ہوا ہے. ماشاء سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے. یعنی اگر جہاں وبا پھیل گئی اور اللہ کے حکم سے آپ وہاں ہی رک گئے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم کو رکنا ہے، اب رکے ہوئے رہے، تو جو ہے نا آپ کو بھی شہادت کا ثواب ملے گا. مگر یہ شہادت حکمن ہوگی، نہ کہ حقیقتاً اور فقہی. لہٰذا ایسی شہید کو غسل وغیرہ دیا جائے گا، مگر انشاءاللہ قیامت میں اس کا حشر شہید کے ساتھ ہوگا. یعنی اب یہاں نکتہ ہے جو آپ کو سمجھنا ہے کہ کسی کی موت اگر کوئی اگر شہید ہوتے ہیں جنگ میں، یعنی کہ بولتے نا حادثے میں ہو، جنگ میں ہو، اگر شہادت ان کو ملی تو ان پر غسل جو ہے نا شریعتاً جو میت کو غسل دیا جاتا نا وہ واجب نہیں رہتا، ان پہ غسل کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ وہاں بے حرمتی ہونے کا اندیشہ رہتا میت کا. تو اس وقت جو ہے نا ان پہ خالی پانی کے آپ چند چھینٹے ڈال کے جو ہے نا کفن پینا دے سکتے اور دفن کر سکتے. یہ نکتہ ہے. ہاں، لیکن ایسے شہید جس کو یہ رتبہ ملا کہ بھائی وبا پھیلی تھی، آپ نے اللہ کا حکم مانا، بھاگے نہیں، آپ کو شہادت کا مرتبہ مل گیا، یعنی اس کا جو ہے نا آپ کو ثواب مل گیا. لیکن آپ کا اگر جب ایسے بندے کا جب انتقال ہوگا تو اس کو غسل دینا پڑے گا شہید کے، لیکن آخرت میں انشاءاللہ شہیدوں کے ساتھ ان کا شمار ہوگا. چوتھا فائدہ یہ کہ یہ حضرات وہ ہیں جن کو شہادت کا درجہ ملتا ہے. اب یہ پوری تحقیق ہے کہ کس کس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے، اس کو غور سے سنیں. پہلی، جو پانی میں ڈوب جائے وہ شہید ہے. دوسرا، تو جل کر مرے وہ شہید ہے. یعنی سوسائڈ نہیں، اپنے آپ کو جلا کے مرنا نہیں، وہ تو حرام ہے. آگ لگ گئی حادثے سے اور اس میں جو ہے نا کوئی جل جاتے ہیں، جلس جا کے مر جاتے ہیں تو وہ شہید ہوئے. سفر میں مرے، سفر کے دوران مرے تو شہید ہوئے. اور دب کر مرے، جیسا بھگدڑ ہو گئی، کوئی دب کے مر گئے مثال کے طور پر، تو وہ شہید ہوئے. پیٹ کی بیماری میں مرے، یعنی کسی کو اگر پیٹ کے مرض سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ بھی شہید ہوتے ہیں. طاعون سے مرے، جیسا کورونا وغیرہ جتنے مرے نا وہ شہید ہوئے. ساتواں، زچہ عورت مدت نفاس میں مرے، جو جمعے کی رات میں مرے، یعنی جن کو فرائیڈے یعنی جمعرات کی نائٹ اور فرائیڈے کی شب جس کو ملتی ہے نا وہ شہید ہے. اور
پھر ذات الجنب کی بیماری میں مرے، طالب علم کے زمانے میں مرے. دیکھو یہ کتنی پیاری بات ہے. جو علم دین ہوتے ہیں، یعنی جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جو علم حاصل کرتے رہتے ہیں، یعنی پڑھائی کرتے رہتے ہیں، اس وقت اگر ان کی موت ہو جاتی ہے تو وہ بھی شہید ہے. جو سیل یا مرگی سے مرے، سیل بولتے ہیں دق کی بیماری بولتے ہیں نا، دق کی بیماری سے مرے، یعنی جو دم رکنا کرنا، دق کی بیماری جو ہوتی. اور مرگی جو ایپیلیپسی ہوتی ہے نا، ایپیلیپسی سے مرے، وہ بھی شہید ہیں. بخار کے مرض سے مرے، وہ شدت کے بخار آ جائے اور اس سے انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے. جو کسی کے عشق میں مرے بشرطیہ کہ پاک دامن اور عشق کو چھپانے والا ہو. دیکھو کیا پیاری بات ہے، یعنی عاشق کی موت بھی جو ہے نا شہید ہوتی. یعنی کون سا عاشق؟ مجازی نہیں، حقیقی عاشق، جو اللہ کے عشق میں یا اپنے پیر کے عشق میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اگر کسی کی جان جائے تو وہ بھی شہید ہے. جس کو درندہ کھا جائے، کوئی جانور کسی کو کھا جائے، وہ بھی شہید ہے. جس کو زہر یا زہریلا جانور کاٹ لے، جیسا سانپ ہو، بچھو ہو، کوئی زہریلا جانور کاٹ لے، وہ بھی شہید ہے. فی سبیل اللہ اذان دینے والا، یعنی نوکری نہیں، فی سبیل اللہ ہمیشہ اذان دینے والا، وہ بھی شہید ہے. سچا تاجر، سبحان اللہ کیا پیاری بات ہے. دیکھو یعنی سچا تاجر، اگر کوئی تجارت کرنے والا کاروباری ہے اور سچا ہو تو وہ بھی شہید ہے. حلال کی روزی نے حلال کمائی کما کے جو ہے نا اپنے بال بچوں کو پالنے والا اگر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے. دریا کا مسافر، 21واں، جو روزانہ 25 بار پڑھ لیا کرے اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. سبحان اللہ، یہ جو روزانہ 25 مرتبہ پڑھ لیا کرے وہ بھی شہید ہے. جو شخص نماز چاشت اور ہر مہینے میں 3 روزے کا پابند ہو وہ بھی شہید ہے. جو وطر کا پابند ہو، جو ہر روز عشاء کی وطر پڑھتا ہو وہ بھی شہید ہے. جو روزانہ 100 بار درود شریف پڑھا کرے، جو شہادت کی تمنا میں رہے، وہ بھی شہید ہے. یعنی 100 بار روزانہ درود جو پڑھ لے وہ بھی شہیدوں میں شمار ہو جاتا ہے. جو تاجر ضرورت کے وقت باہر سے مسلمانوں کے لیے غلہ لائے وہ بھی شہید ہے. ضرورت مند مسلمانوں کے لیے باہر سے غلہ لا کے دے رہے تو وہ بھی شہید ہے. جو سنت کا پابند ہو جبکہ مسلمان سنت کو چھوڑ رہے ہوں. اصل اس دور کا معاملہ ہے، جب لوگ سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں اور تم سنتوں کے پابند ہو گئے، شہید ہو. جو اپنی بیماری میں 40 بار آیت کریمہ پڑھے، یعنی کوئی اگر بیمار پڑھے اور 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لے، شہید ہے. جو ہر رات سورہ یاسین پڑھنے کا پابند ہو وہ بھی شہید ہے. جو ہر رات سورہ ملک پڑھنے کا پابند ہو وہ بھی شہید ہے. جو روزانہ صبح و شام درود شریف پڑھا کرے بنا کوئی گنتی کے وہ بھی شہید ہے. جو روزانہ 3 بار اعوذ پڑھ کر سورہ حشر کی آخری آیت لا یستوی سے آخر تک پڑھا کرے یہ بھی شہید ہے. شامی باب الشہداء میں لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے موقع تلاش تھا ہم کو نوازنے کے. تو یہ 30-32 جو ہے نا معاملے ہوئے، جس معاملوں سے جو ہے نا لوگ یعنی مرنے کے بعد شہیدوں کے ساتھ شمار ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یعنی شہادت کا آپ تصور کرو، جنگ کے میدان میں، جہاد میں، کٹ کے، جل کے، بھن کے، یعنی جو ہے نا زخم سے خون بہہ کے ان تکلیفوں سے جان جاتی تو شہادت کا مرتبہ ملتا. اور یہاں دیکھو مولا کیسے کیسے موقع ہم کو عطا کر رہا کہ کن کن معاملات میں جو ہے نا وہ شہید ہو جاتے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں چھوٹا سا مسئلہ ہے جس کو آپ کو سننا ہے کہ جو طاعون سے مرے اس سے حساب خبر نہیں ہوتا. اور ایک نقطہ ہے کہ جو وبا میں مر جائے طاعون میں، خبر کا سوال جواب ان سے، حساب کتاب ان سے نہیں. مدینہ منورہ طاعون اور دوسری وبائیں امراض سے محفوظ ہیں. طاعون کی جگہ سے بھاگنا حرام ہے، ہاں اگر کسی ضرورت کی وجہ سے باہر گیا تو جائز. یعنی طاعون جس شہر میں آیا وہ چھوڑ کے وہ شہر کو بھاگنا حرام قرار دیا گیا. لیکن اگر ضرورت ہے، جیسا کہ نوکری لے جانا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ جس کے جانا ہی جانا ہے تو پھر جانا ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ مرض اڑ کر نہیں لگتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار بیماریوں میں قدرت مانتے ہیں، اسی لیے ان کی پوجا کرتے ہیں. چیچک اور ماتا کے بت بنا کر پوجتے ہیں، یہ عقیدہ مشرکانہ ہے. حدیث لا ادویہ کے یہاں مانے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے وہاں کی آب و ہوا بگڑ جائے جس سے دوسرے لوگ بھی بیمار ہو جائیں، جیسا کہ متعفن آب و ہوا سے بچنا بہتر ہے. یعنی اب یہ بولا جا رہا ہے کہ اکثر جو ہے وبا جو ہے ہوا سے نہیں پھیلتی، یہ فرمان ہے. یہ اکثر جو ہے نا انسانوں سے ایک دوسرے سے ہی پھیلتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے معلوم ہے کہ بہت زیادہ بیمار ہونے سے، وہ کھانسنے چھینکنے سے، پھر ہوا کے اندر ہی جو ہے نا وہ ویپر جو بولتا ہے نا، ویپر جیسا سرد ہوا ہوتی ہے، دیکھو مثال کے طور پہ ہم کان بچاتے ہیں اس سے تاکہ سردی نہ ہو جائے، اسی طرح وہ ویپر کے ذریعے اس طریقے سے جو ہے نا وبا پھیل سکتی ہے، یعنی ہوا بیماری لگ سکتی. تو ویسی ہوا تھا نا ایگزیکٹلی کورونا میں، تو وہی بول رہے تھے شروع میں. تو بول رہے تھے کہ ہوا سے نہیں آتی، بولے وہ تھوک سے آتی، مثال کے طور پہ ایک دوسرے کے تھوک سے، کھانسی سے، چھینک سے. لیکن ہوتے ہوتے بولے کہ لوگ اتنا کھانسنے لگے، اتنا چھینکنے لگے کہ وہ پورا ویپر جو ہے نا پھیل رہا، اس سے جو ہے نا وبا پھیل رہی کر کے. تو ویسی مسئلہ ہے. ایسے ہی بعض بیماریوں سے احتیاط کرنا بھی جائز ہے، جیسے جسمانی اور مدقوق وغیرہ. اسی لیے بعض احادیث میں ان سے بچنے کا حکم دیا گیا. البتہ وبائی امراض سے بھاگنا حرام ہے، جس کی حکمت ہم انشاءاللہ عنقریب سوال جواب میں بیان کریں گے. یعنی کیوں حرام قرار دیا گیا، اس کا ڈسکرپشن آگے اپن بات کریں گے اس کو. 5واں فائدہ یہ کہ موت سے کوئی تدبیر نہیں بچا سکتی. موت سے کوئی تدبیر نہیں بچا سکتی. اگر موت ہے
اگر موت وبا سے لکھی ہوئی تو وبا ہی میں مرنا ہے، اگر موت فلانی جگہ فلانی چیز سے لکھی ہے تو فلانی چیز سے موت آنی ہے، یعنی اس کی تدبیر کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک حکایت ہے یہاں پہ کہ جالنوس نے اپنے دوستوں کو موت کے وقت 2 گولیاں دی اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد ایک کو لوہے پر ڈال دینا اور دوسری کو پانی کے بھرے ہوئے گھڑے میں، اور پھر گھڑا توڑنا۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، لوہا اس گولی سے پگھل گیا اور پانی جم گیا۔ اس وقت کے حکما نے کہا کہ جالنوس نے یہ دکھایا ہے کہ میں پانی کو جمانے اور لوہے کو گلانے کی قدرت رکھتا ہوں، مگر اپنے کو موت سے نہ بچا سکا، بلکہ جو حکیم جس بیماری کے علاج میں زیادہ ماہر ہوتا ہے خود اس کی موت اسی بیماری سے ہوتی ہے۔ سانپ، یعنی اب یہاں ایگزامپل، یعنی ایک حکایت ہے چھوٹی سی کہ ایک جانوس ایک بندہ تھا، بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، تو 2 گولی لوگوں کو دے کے بولتا کہ بھائی میرے مرنے کے بعد ایک گولی کو لوہے میں ڈال دو اور ایک گولی کو پانی میں ڈال دو، اور پانی کا گھڑا بھی پھوڑ دینا وہ ڈال کے۔ یہ اس نے وصیت کر کے جو ہے نا وہ مر گیا۔ تو لوگوں نے ایک گولی لوہے پہ ڈالی اور ایک گولی پانی کے گھڑے میں۔ جو گولی لوہے پہ ڈالی یعنی کچھ کیمیکل بنایا تھا وہ جس سے لوہا پگھل گیا، اور دوسری گولی جو کیمیکل بنایا نا گھڑے میں ڈال کے جیسا گھڑا پھوڑتے پورا پانی کی وجہ برف نکلا جم کے۔ تو یعنی وہ بتانا کیا کہ میں اتنی قدرت، یعنی اتنی میں ریسرچ کر لیا، اتنا علم حاصل کر لیا، یعنی اتنی قدرت میں نے پا لی کہ بھئی میں لوہے کے اندر سوراخ کر سکتا ہوں پانی کو، لیکن پھر بھی موت سے نہیں بچ سکتا۔ اور اکثر دیکھا گیا کہ بڑے بڑے یعنی حکیم، بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ ہے اسی کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے مثال کے طور پہ، کوئی نیورولوجسٹ ہے تو اسی کو جو ہے نا یعنی برین کا ٹیومر وغیرہ کچھ بیماری ہو کے اسی سے انتقال ہو جاتا، کوئی کینسر اسپیشلسٹ ہے تو کینسر اسی کو ہو جاتا مثال کے طور پر۔ تو اکثر دیکھا گیا تو موت سے کوئی جو ہے نا تدبیر نہیں کر سکتا۔ سانپ کا منتر جاننے والا سانپ ہی سے مرتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، عربی جو ہے نا یہاں پہ اشعار ہیں جو کہنے والے نے کہا، یعنی ارسطاطل کی بیماری سے اور بخارا فالج سے اور افلاطون برسام اور جالنوس پیٹ کی بیماری سے مرے۔ تفسیر العنوان میں لکھا ہوا ہے وبا کا علاج اہم ہے، یعنی یہ جتنے سائنٹسٹوں کے نام لیے جا رہے ہیں وہ اس فیلڈ میں جو ہے نا ماہر ہوا کرتے تھے، اور اسی سے ان کی موت ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طاعون کا سب سے بہتر علاج تسبیح و تحلیل اور درود شریف ہے۔ اس کو اچھے سے سنیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے بزرگ جن کی ہم اتباع بھی کرتے ہیں، امام مانتے ہیں ان کو، آپ فرماتے ہیں کہ طاعون اگر کبھی وبا آ جائے تو سب سے بہتر علاج ہے کہ جتنا ہو سکے تسبیح و تحلیل اور درود شریف پڑھا کرو، بشرطیہ ظاہری اور باطنی شرطوں کے ساتھ ہو۔ نیز فرمایا گیا ہے کہ وبا کے زمانے میں سورہ دخان شریف بلند آواز سے صبح کے وقت پڑھنے سے جہاں تک اس کی آواز جائے وہاں تک امن رہتا ہے۔ نیز وبا کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ یعنی اب یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ بھئی جتنا ہو سکے سورہ دخان زور سے پڑھا کرو، جہاں تک سورہ دخان کے پڑھنے کی آواز جاتی ہے وہاں تک امن رہے گا، وہاں سے حفاظت رہیں گی مثال کے طور پر۔ اور بھی ایک، یعنی اس سے پہلے بھی ہم اس پہ بات کرے تھے کہ جو ہے نا ایک بکرے پہ جو ہے نا لگا کے کر کے کرنا، پرانا نسخہ تھا وہ، اس سے بھی ہوتا تھا۔ اور ایک فائدہ یہ کہ رب کا فرمان بدلنا باعث عذاب ہے، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا۔ مسئلہ قرآن کے الفاظ یا اس کے متواتر معنی یا مقصود کو دیدنوں اور دانستہ بدلنا کفر ہے، یعنی اب ہم کو کیا پتا چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کو بدلنا یہ کفر ہے، تو اسی طرح قرآن کے کوئی الفاظ کو بدل دینا یا زیر زبر میں جو ہے نا چینج کر دینا یا اس کے معنی جو ہے نا بدل دینا، اس کا جو مفہوم ہے اس کو بدل دینا، یہ سب جو ہے نا کفر ہے۔ جو شخص عمدن زوات کو زوئے پڑھے وہ بھی کافر ہے۔ ذرا غور سے سنیے، قرآن پڑھتے وقت ایک ہوتا نا زواد سین، یعنی سواد آتا اس کے اوپر نقطہ لگا تو زواد ہو جاتا، اور ایک ہوتا توئے جو کھڑا لکھتے ہم توئے، اور ایک ہوتا زوئے۔ تو اگر کہیں زواد ہے اس کو زو پڑھ دیا تو عمدن یعنی جان بوجھ کے وہ کفر ہو جاتا۔ زوئے کو زوئے پڑھنا ہے اور زواد کو زواد ہی پڑھنا ہے۔ شرح فقہ کبھی اکبر میں جو ہے نا لکھا ہوا ہے۔ ہاں اگر قرآنی آیت تلاوت کی نیت سے نہ پڑھی جائے بلکہ دعا یا جواب کی نیت سے تو اس میں زیادتی یا کمی تبدیلی وغیرہ جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ آیت ہی نہیں ہے بلکہ وہ اپنا کلام ہے۔ یعنی ہم قرآن پاک کا کچھ ایک آیت لے کے، ایک ٹکڑا لے کے اس میں آگے پیچھے کچھ الفاظ جوڑ کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو پھر وہ جائز ہے، کیونکہ وہ ہمارا کلام ہو گیا، ہم اللہ کے کلام کو ریفر کر کے ہمارا کلام لے کے جو ہے نا دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، تو وہ جائز ہے۔ جیسے کسی نے آپ کی مزاج پرسی کی آپ نے اس کو جواب میں کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین الکریم الرؤوف الرحیم، اب جیسا جواب دے دیا آپ الحمدللہ رب العالمین الکریم الرؤوف الرحیم، ٹھیک ہے۔ یا جیسے کہ حفاظ تلاوت سے پہلے کہتے ہیں ببرکت اللہ السمیع العلیم الرحیم الرحیم الرحمن الرحیم، تو یہ پڑھنا بھی ٹھیک ہے۔ اسی کا نام اقتباس اور قرآن سے اقتباس جائز ہے، شامی کتاب الجہاد میں لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ اب یہ ہمارا کلام ہو گیا، اسی واسطے اس نیت سے جنسی کو پڑھنا جائز اور نمازی کو پڑھنا منع ہے، بلکہ اس کی نماز کو باطل کر دے گا۔ یعنی اب یہ جو ہے نا دعا کے اعتبار سے پڑھنا ٹھیک ہے لیکن نماز میں نہیں پڑھ سکتے، نماز میں جیسا قرآن نہ ویسے ہی پڑھنا پڑے گا ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔ دعاؤں اور وظیفوں کے الفاظ بدلنے سے ان کی تاثیر جاتی رہتی ہے، صرف ثواب باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی وظیفہ آپ کو بتایا جائے یا کوئی دعا بتائی جائے تو جیسے بتایا گیا ہے نا ویسے ہی پڑھا کرو، تبدیل مت کرو ورنہ پھر اس کی تاثیر چلے جاتی۔ یہاں ایک مثال دی گئی کہ دار الخیرات میں ایک درود شریف 14 بار پڑھا جاتا ہے۔ کسی شاگرد نے اپنے
شیخ الدلائل شاہ عبد الحق الہ آبادی سے پوچھا کہ ہم 15 بار کیوں نہ پڑھ لیں؟ انہوں نے یعنی اب دلائل خیرات میں جو ہے نا وظیفہ پڑھتے پڑھتے ایک درود پاک ہے چھوٹا سا، جہاں پہ جو ہے نا اس کو لکھا جاتا ہے کہ اس کو 14 بار پڑھے، 14 بار اس کو ریپیٹ کرو. تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا شیخ سے پوچھے عبد الحق الہ آبادی سے، تو آپ بولتے کہ بھائی 14 بار کیوں پڑھیں، 15 کیوں نہیں پڑھ لیں، ایزی ہے نا کاؤنٹنگ میں. تو آپ نے کیا جواب دیا کہ انہوں نے جواب میں کہا کہ جس قفل میں 4 دانت والی چابی پڑتی ہے وہ 5 دانت والی چابی سے نہیں کھلتا. 15 بار کا ثواب تو مل جائے گا مگر دروازہ نہ کھلے گا. سبحان اللہ، کیا پیاری بات. یعنی جو قفل 4 دانت والی چابی سے کھلتا اس میں اگر 5 دانت والی چابی ڈالو تو نہیں کھلے گا. تو 15 بار پڑھو تو ثواب تو مل جائے گا لیکن کھلے گا نہیں، راز نہیں کھلے گا آپ پہ، پھر وہ بات پیدا نہیں ہوگی. حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سوتے وقت کی ایک دعا تعلیم فرمائی جس میں تھا آمنتو بنبیک الذی ارسلتا. انہوں نے آمنتو برسولک الذی ارسلتا پڑھا. دیکھو نبی اور رسول یہاں ہم مانے ہیں لیکن حضور نے فرمایا نہیں، وہی کہو نبیک الذی، کیونکہ دعا یا الفاظ کے ساتھ زبان کی تاثیر بھی درکار ہے. کیسی پیاری مثال ہے دیکھو. یعنی ہم تو بولیں گے کہ بھائی اگر نبی پڑھیں یا رسول پڑھیں دونوں تو سیم ہے، فرق کیا ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے، بولے نبیوں کا ہی پڑھنا ہے کیونکہ اس میں تاثیر کچھ الفاظ میں، اسی لیے کہتے ہیں نا ہر حروف میں، ہر الفاظ میں انرجی ہے، اس میں ایک راز ہے، اس میں ایک وائبریشن ہے. تو اس کی صحیح تعداد میں صحیح جگہ ملا کے صحیح جگہ بولا جائے تو وائبریشن پیدا ہو جاتی، وہ تاثیر پیدا ہو جاتی. تلوار کی دھار کے ساتھ وار کی بھی ضرورت ہے. زبان کی تاثیر انہی الفاظ میں ہے جو شیخ سے منقول ہو، مگر جو دعائیں اور اذکار عبادت میں درکار ہیں ان میں اگر الفاظ بدل جائیں اور مضمون باقی رہے تو عبادت درست ہو جائے گی. یعنی عبادت تو ہو جاتی ہے لیکن پھر وہ مقصد، وظیفے کا مقصد، وہ جو ایفیکٹ ہونا وہ نہیں ہوتا. لہٰذا اگر کوئی نماز کی تکبیروں میں بجائے اللہ اکبر کے اللہ عظیم یا رحمان اکبر کہہ دے تب بھی نماز جائز ہے. اسی طرح اگر ذبح کرتے وقت بجائے بسم اللہ اللہ اکبر کے رب کا کوئی اور نام لے لیا تب بھی ذبح درست ہے، اگرچہ ثواب کم ہو جائے گا لیکن جائز ہے. اللہ کا یعنی دوسرے جو 99 نام ہے کوئی اور نام سے بسم اللہ اللہ اکبر کے بسم اللہ سمد بول کے آپ پھرا دیے، نیت کرے کہ اللہ کو سمد نام سے آپ پکار رہے اس وقت، تو پھر وہ جائز ہو جائے گا لیکن ثواب کم ہو جائے گا کہ بسم اللہ اللہ اکبر میں انرجی زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے. اب یہاں پہ کچھ چھوٹے سے اعتراضات ہیں. پہلا اعتراض یہ ہے کہ چاہیے کہ ذکر و دعائیں میں بالکل فرق نہ کیا جائے کیونکہ بنی اسرائیل نے دعا کے الفاظ بدلے تھے جس سے ان پر عذاب آ گیا. بولے بھائی نہ دعا نہ کوئی چیز میں نہیں بدلنا، بولے بدلے تو آیا نا عذاب بنی اسرائیل پہ. یہ سوال ہوا ان کا. اس کا جواب تفسیر میں گزر چکا کہ انہوں نے صرف لفظ نہ بدلے تھے بلکہ عبارت، معنی، مقصد سب بدل ڈالے تھے اور پیغمبروں کا مذاق اڑاتے ہوئے گئے تھے. یہ کفر ہوا، اس وجہ سے ان پر عذاب آیا. الحمدللہ کوئی مسلمان یہ نہیں کرتا. محض آسانی کے لیے تبدیلی الفاظ کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر کسی کو دعائے قنوت یا دعائے جنازہ یاد نہ ہو اور اللہ اکبر اس سے صحیح ادا نہ ہوتا ہو تو اس کے لیے نماز نہ چھوڑ دیں بلکہ یہ مضمون دوسرے الفاظ میں ادا کر دیا کریں. اب بولتے ہیں نا نماز جنازہ کی آپ کی دعا یاد نہیں ہے، تو اب جب پڑھے تھے نا، جیسا کہ میں سمجھتا ہوں شاید خلفاؤں کے گروپ پہ ہم ڈسکشن ہوا تھا کہ بھائی اگر نماز جنازہ کی دعا آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی ایسی دعا پڑھ لو جس میں آخرت کا ذکر ہو. تو سورہ فاتحہ ہی اس وقت دعا کی شکل میں پڑھ سکتے ہیں آپ مثال کے طور پر. تو نماز جنازہ نہیں چھوڑنا ہے، کو پڑھنا ہے لیکن اس کے اندر کا جو مضمون ہے، جو آسانی ہے وہ پکڑ لیں. دعائے قنوت یاد نہیں تو اس کے بجائے کوئی دوسری دعا آپ پڑھ لیں جو پڑھ سکتے ہو مثال کے طور پر. دوسرا اعتراض، جب قحط سالی اور دوسری بلاؤں سے بھاگنا جائز ہے تو طاعون سب سے سخت بلا ہے، اس سے بھاگنا کیوں حرام ہے؟ اب سوال کیا اٹھا کہ بھائی اب جو ہے نا مثال کے طور پہ قحط سالی آ گئے کہیں پہ، فیمینائن بولتے ہیں نا، فیمائن، سوکھا پڑ جانا، پانی سوکھ جانا، کھانا نہیں ملنا، ایسی جگہ سے بھاگنا جائز ہے. تو وبا تو اس سے بڑا عذاب ہے، اس سے بڑی چیز ہے، بولے وبا سے کیوں بھاگنا حرام قرار دیا گیا؟ یہ سوال ہوا. اس کا بڑا پیارا جواب ہے، اس کو سنیں آپ. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے 2 جواب ہیں. ایک یہ کہ وبا میں اکثر اپنے اہل قرابت اور دوست احباب بیمار ہو جاتے ہیں جس سے وہ بھاگ نہیں سکتے. اگر اس موقع پر تندرستوں کو بھاگنے کی اجازت دے دی جائے تو بیماروں کی تیمارداری کون کرے گا؟ یہ لوگ یقیناً سخت تکلیف سے مریں گے اور ان کو کفار کفن دفن بھی میسر نہ ہوگا. اس لیے یہاں ٹھہرنا بہت ثواب کا کام ہے، جیسے جہاد کی صف میں ٹھہرنا. قحط سالی و دیگر بلاؤں میں یہ بات نہیں، وہاں سب بھاگ سکتے ہیں بلکہ مفلس اور غریب ہی سب سے پہلے بھاگتے ہیں. تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے. میں نے خود دیکھا کہ ایک بار بدایوں میں طاعون پڑی، مسلمانوں کے جنازے بہت عزت و احترام سے جاتے تھے، ان کے ساتھ بڑا مجمع اور آگے نعت خوانی وغیرہ تسبیح پڑھ کر لے جاتے تھے. لیکن کفاروں کی لاشوں کو حکومت نے چھڑکوں اور بیل گاڑیوں میں لدا کر پھینکوایا، زمین میں دبا دیا کیونکہ تندرست کفار انہیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. اس واقعے سے کئی کفار جو ہے نا مسلمان ہو گئے. یعنی مثال یہ وقت گزرا ایسا. یہ کیوں پابندی ہے؟ بولے جہاں وبا آتی وہاں بھاگنے سے، کہ بھائی جن کو وبا پکڑ لی، ایک تو ان کو جو ہے نا ان کی جو ہے نا تیمارداری کرنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے اس سے وہ اچھے ہو جائیں.
اور اگر اللہ نے ان کے لیے اس میں موت لکھی، شہادت لکھی، تب بھی جو ہے نا ان کا کفن دفن وغیرہ جو ہے نا صحیح سے کرنے کے لیے دوسرے تندرست مسلمان ہونا چاہیے۔ اور ایسا ہوا، خیر کورونا کی بھی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن یہاں جو مثال پیش کی گئی نا، بہت پہلے جب طاعون آیا تھا تو مسلمان جو مرے تھے نا تو ان کے جنازے برابر اٹھتے تھے، کئی مسلمان لے جا کے جنازے میں جیسا تصویر وغیرہ پڑھ کے لے جاتے، کوئی ناز شریف پڑھ کے لے جاتے تھے مثال کے طور پر، دفن کر دیتے تھے۔ اور لیکن دوسرے جو کفار تھے ان کے پاس مسئلہ کیا ہوا کہ جو تندرست تھے بھاگ گئے تھے سب چھوڑ چھاڑ کے، تو حکومت کیا کرتی تھی معلوم ہے، تاکہ اس سے کوئی پھر پریشانی نہ ہو، تو ان کو سب لاشوں کو جو ہے نا بیل بنڈی میں ڈال کے لے جا کے زمین میں یعنی دبا دے رہے تھے یا جلا دے رہے تھے مثال کے طور پر۔ تو یہ جو ہے نا عبرت پکڑ کے کئی لوگ جو ہے نا اسلام کو بول کیے اس سے کہ بھائی دیکھو کیا پیارا دین ہے، بولے ایسے وقت بھی جو ہے نا بھاگنے کا حکم نہیں ہوتا۔ اور میں خود یقین مانیے، میرا خود تجربہ ہے، کورونا جب آیا تھا، وبا جب آئی تھی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا الحمدللہ۔ میں بذات خود جو ہے نا کئی لوگوں کے پاس جا کے ملا، کئی جنازوں میں گیا جہاں پہ کورونا سے انتقال ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ بلکہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میں گاڑی لے کے نکلا تھا، تو بائک پہ جو ہے نا ایک دم نوجوان بچے، ینگ بچے جو ہے نا ماسک وغیرہ لگا کے، تو ایک بچہ آیا میرے پاس، میں گاڑی لے کے ٹھہرا ہوا تھا، کوئی دوا لا کے دے رہے تھے ہومیوپیتھی کی، تو وہاں ٹھہرا ہوا تھا میں یہ سرکل پہ، نارسنگی سرکل پہ، تو میں دیکھا گاڑی پہ جو ہے نا نوجوان بچے ہیں، آئے آ کے مجھ سے پوچھے کہاں ہے جنازہ؟ تو میں بولا نہیں جنازہ نہیں، میں تو دوا کے لیے ٹھہرا ہوا۔ اچھا اچھا نہیں کوئی اور ہے شاید کر، تو آگے بڑھ گئے۔ پھر مجھے نا میں جا کے پوچھا اس سے بچے سے گاڑی لے کے، بولا بھائی کیا ہے؟ بولے نہیں ہمارا ایک سوشل آرگنائزیشن ہم لوگ گروپ ہے، بولے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، بولے جس کی بھی کورونا میں انتقال ہوا بولے ان کے گھر پہ جا کے ہم کفن یعنی غسل وغیرہ کر کے جو ہے نا ان کو کفن دفن ہم کر رہے ہیں، بولے آرگنائزیشن ہے۔ اور الحمدللہ بولے ہم کئی کرتے آگے اب تک، بولے ہم کئی لوگوں کو جو ہے کر دیے اتنے دنوں، بولے ہم کو کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ حقیقت ہے۔ اب کیسا ہے کہ بیمار ہونا یا بیماری میں اس سے موت آنا یہ اللہ کے حکم سے ہے، جب تک اللہ کا حکم یہاں نہیں ہو سکتا، کتنی بھی چاہے بڑی وبا ہو، جتنی بڑی بیماری ہو، جب تک اللہ کا حکم نہ ہوگا موت نہیں آئے گی۔ اور اللہ کا اگر حکم ہے کہ موت آنی ہے تو پھر کوئی تدبیر نہیں ہو، پھر تو آنی ہے۔ اور قبول کرو شہادت ہے نا، اس سے بڑی چیز اور کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے شہیدوں کے بارے میں؟ تم کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، اللہ ان کو غذا پہنچاتا۔ قرآن کے یہ الفاظ ہیں، انشاءاللہ آگے تفسیر میں پڑھیں گے شہیدوں کے بارے میں، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں، ہم جانتے نہیں، اس لیے جلدی گھبرا جاتے۔ شیطان نفس کیا کرتا معلوم ہے؟ فوری چکر میں ڈال دیتا۔ اگر وہ علم آپ حاصل کر لیے، وہ جان لیے کہ وہ کیا چیز ہے، تو پھر تو مسکراتے ہوئے چل دیں گے۔ اور ایک جواب یہ ہے اس کا کہ یہ ہے کہ طاعون وبا خبیث جناب کے اثر سے ہے، اس لیے اس کو طاعون کہتے ہیں، کیونکہ یہ طعن سے بنا ہے جس کے معنی ہے نیزہ مارنا۔ طاعونی بیماری کو بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے کوئی برچیاں مار رہا ہے، اس کے مقابلے سے بھاگنا گویا اس سے ڈر جانا ہے، جس طرح ظاہری جہاد میں کفار کے مقابلے سے بھاگنا منع ہے، ایسے ہی وبا کے مقابلے۔ یعنی اب یہاں ایک اور ایک مثال سے کیا سمجھائی جا رہی ہے کہ وبا میں جو گھبرا گیا، جو ڈر گیا نا، وہ بولے وبا اس پہ حاوی ہو جاتی۔ اور ایسے ہی ہوا نا، آپ کورونا کا اٹھا کے دیکھ لو مثال کے طور پہ، کورونا سے لوگ کم مرے، ہارٹ اٹیک سے لوگ زیادہ مرے، جو ہیبت کھائے نا اس سے زیادہ لوگ مر گئے۔ اللہ اکبر۔ صوفی اکرام کیا فرماتے ہیں اس آیت کے مطابق کہ نفس کو دنیا کی بستی میں بھیجا گیا اور اس کو حکم دیا گیا کہ اعضائے جسم کو جس طرح چاہے استعمال کر اور دنیا کی نعمتیں خوب کھا اور پی۔ جس طرح بنی اسرائیل کو بولا گیا کہ بھئی اب تم کو جو ہے اس جیل سے، ڈیزرٹ کی بھویاں یعنی بھول بھلیا سے چھٹکارا مل رہا، بولے شہر میں جاؤ، وہاں پہ بولے میوے رکھے ہوئے ہیں، غذا رکھی ہوئی ہے، ہر وہ چیز ہے، تو بولے جاؤ اس بستی میں اور جو چاہے کھاؤ، جیسے چاہے کھاؤ، جیسے چاہے استعمال کرو، لیکن دروازہ حیات میں رب کی اطاعت کرتے ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے جانا۔ جو حیات کا دروازہ، جب تک زندہ ہو تو ہمیشہ یاد رکھو اللہ کی تسبیح، اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، ہمیشہ توبہ استغفار کرتے ہوئے گزرنا ہے۔ تیری خطائیں معاف ہوں گی اور تجھے بڑا اجر دیا جائے گا۔ مگر اس ظالم نفس نے نہ کہنے کی بات کہی اور نہ کرنے کا کام کیا، دنیا کی طلب میں ایسا مشغول ہوا کہ آخرت کو بالکل ہی بھول گیا، فکر معاش میں خیال معاد سے غافل ہو گیا۔ یعنی اب پھر کیا، لیکن ہوتا کیا معلوم ہے کہ نفس ایسا کھیل کھیلتا، کہ ایسا پھندا بنتا کہ جو ہے نا بولتے وہ کمانے کی اس میں، معاش کی اس میں، بولے بچوں کی جو ہے نا دیکھ بھالی، بولے ایسا پھٹ جاتے، ایسا گم جاتے کہ پھر وہ مغفرت و توبہ و تسبیح و تلاوت سب بھول جاتے۔ کھانا ذکر الہی کے لیے تھا، مگر نفس نے سمجھا کہ زندگی کھانے کے لیے ہے۔ کھانا کس کے لیے ہے؟ کھانا ذکر الہی، تاکہ تمہارے اندر اتنی قوت ہو کہ تم ذکر کر سکو، اس کے لیے کھانا ہے۔ لیکن نفس کیا بولا؟ بولے ارے بھائی آئے دنیا میں کھانے پینے کے واسطے، مزے اٹھانے کے واسطے، بولے کھاتے جاؤ مزے لیتے جاؤ، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس غافل نفس پر عذاب الہی موت کی شکل میں نمودار ہوا اور وہ تمام دنیاوی جمع کی ہوئی نعمتیں چھوڑ کر چل دیا۔ خیال رہے کہ موت غافل کے لیے عذاب آسمانی اور عاقل کے لیے ذریعہ شادمانی اور راحت جادوانی ہے۔ یعنی اب جو غافل ہے اس کے لیے موت عذاب ہے، لیکن جو عاقل ہے، جو عقل مند ہے، اس کے لیے تو شادمانی ہے، وہ سمجھ گیا۔ اگر وہ تسبیح و تلاوت میں جو ہے نا اللہ کی یعنی مغفرت طلب کرتے ہوئے اپنی یعنی حیات جاویدانہ میں جو ہے نا ایسے گزرا اس دروازے سے، تو پھر موت جو ہے نا اس کے لیے شادمانی ہو گئی، خوشخبری ہو گئی۔
اسی لیے اللہ والوں کی موت کے دن عرس یعنی شادی کا دن کہتے ہیں، حق تعالیٰ غفلت کی زندگی سے بچائے، اسی لیے عرس منائے جاتے ہیں ولیوں کے، کہ اس دن جو ہے نا وہ کامیاب ہو گئے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ دوسری صوفی اکرم اور فرماتے ہیں کہ عقائد، فرائض، واجبات، نوافل، مستحبات دولت ایمان کی محافظ دیواریں ہیں، عقائد پہلی دیوار اور مستحب آخری۔ اب بہت پیاری مثال ہے، اس کو بہت غور سے سنیں آپ، کیا فرماتے ہیں صوفی اکرام؟ بولے فرائض، واجبات اور نوافلیں، پھر اس کے بعد مستحبات، یعنی بولتے ہیں نا کوئی اچھی چیز ہے مستحب ہے کرنا، مثال کے طور پہ یہ ساری جو ہے نا دیواریں ہیں، کس کی دیواریں ہیں؟ تقوی کی دیواریں ہیں۔ اور سب سے پہلی دیوار اس میں کون سی ہے؟ تو بولے پہلی دیوار جو ہے اس کے اندر عقائد والی، جو تمہارا جو عقیدہ ہے وہ پہلی دیوار بن جاتی، صحیح عقیدہ، سچا عقیدہ، وہ سب سے اسٹرانگ دیوار، پہلی دیوار۔ اور آخری دیوار جو مستحبات یعنی مستحب جو چیزیں ہیں وہ آخری دیوار۔ جو لب سڑک ہوتی ہیں، چور پہلے کنارے والے دیوار کو توڑتا ہے، اگر وہی حفاظت کر لی گئی تو دولت محفوظ رہے گی، ورنہ چور اور دیواریں کو بھی توڑ دے گا۔ تو کرتا کیا چور؟ سب سے پہلے آخری دیوار پہ حملہ کرتا، اس کو توڑتا، اور وہیں آپ حفاظت کر لیے تو پھر چوری اور ہونے سے بچ جاتے اور دیواریں توڑنے سے بچ جاتے۔ شیطان چور پہلے مستحبات، پھر سنتیں، پھر واجبات، پھر فرائض چھڑواتا ہے، پھر عقائد پر حملہ کرتا ہے۔ تو شیطان کا وار کیسا چلتا؟ سب سے پہلے مستحب، یعنی ارے یہ تو مستحب ہے بھائی، یہ فرض تھوڑی ہے، واجب تھوڑی ہے، کرو تو ثواب، نہیں کرو تو کچھ بھی نہیں، گناہ تو نہیں ہے، لائٹ لے لو، پہلے وہ بول کے چھوڑاتا۔ اب تم مستحب چھوڑنا شروع کرتے، نیکسٹ نوافل چھوڑاتا، ارے نوافل ہی ہے بھائی، وقت رجب پڑھ لیں گے، کون سی بڑی بات ہے، بولے اس کے پوچھ تھوڑی ہے، نوافل چھوڑ جاتے۔ اب پھر ہوتا ہے کیا؟ سنت پہ وار ہوتا، بولتے فرائض پڑھ لو، واجب پڑھ لو، کافی ہے بھائی، سنت گئی۔ پھر اس کے بعد واجبات پہ حملہ ہوتا، بولے خالی فرض پڑھ لو کافی ہے۔ پھر ہوتا فرض، جب تم یہ سب چھوڑنے کے عادی ہو جاتے تو کبھی فرائض بھی تم سے چھوٹنے لگتے، فرائض بھی تم سے چھڑا دیتا، اور جب یہ ہو جاتا تو اس کا آخری وار ہوتا عقیدے کا، تمہارے دل میں ایسے شک و شبہات تمہارے عقیدے کو ایسے بگاڑتا کہ جو ہے نا پھر عقیدے پہ حملہ ہو جاتا۔ گناہ صغیرہ وہ ہے جسے انسان چھوٹا سمجھے، کبیرہ وہ ہے جسے انسان معمولی جانے، ان لوگوں نے کتے کے معمولی سمجھ کو چھوڑ دیا، آفت آ گئی۔ حتتن کا جو ہے نا چھوٹی سی چیز، حتتن یعنی اللہ سے مغفرت طلب کرنا، چھوٹی چیز کو چھوڑ کے جو ہے نا آفت میں پڑ گئے، آسمان سے عذاب آ گیا، ان پہ وبا آ گئی، اللہ اکبر۔ چھوٹی چیز تو شیطان کا جو وار چلتا نا وہ سیدھے آپ سے فرض قضا نہیں کرواتا، سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو لے کے آتا ہو۔ بولے پہلے جو ہے نا بولی مستحب کو چھوڑو، بولے ارے پڑھے تو صحابہ میں تو کچھ نہیں، میں لائٹ لو یار، چھوڑو اس بعد میں دیکھیں گے۔ پھر ہوتے ہوتے سنتوں پہ بات آ جاتی، پھر ہوتے پہلے نفل پہ آتی، پھر سنت پہ آتی، پھر واجب پہ آتی، پھر فرض پہ آ جاتی، پھر آپ عادی ہو جاتے، کبھی پڑھے کبھی چھوڑ دے، کبھی پڑھے کبھی چھوڑ، پھر اس کے بعد کبھی تو چھوڑ ہی دیتے، ختم۔ بولے جمعہ باجی تو بولے جمعہ کے عید پڑھ لیں گے کافی ہے، بولے اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ ساری چیزوں سے ہوتا کیا معلوم ہے؟ عقیدے پہ بار ہو جاتی ہے۔ عقیدے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی آپ اندر آپ کے عقیدہ کیسا بگڑ گیا، کب بگڑا آپ کو پتہ نہیں چلتا، کب آپ کا ایمان جو ہے نا آپ ایمان سے پھر گئے آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.